اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، انتہائی مختصر سے وقت میں آپ کے ساتھ چند گزارشات کرنے کے لیے میں نے اللہ کے کلام قرآن حکیم کے کچھ الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ صلاۃ العصر کا وقت ہو چکا ہے اور وہ بھی ہم سب نے اس امید کے ساتھ بھی آپ بھی ادا کریں گے، مجھے تو اچھا گمان ہے آپ سب لوگوں سے، اس لیے میں گفتگو کو طوالت زیادہ نہیں دوں گا تاکہ اس کے بعد ہم سب نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور میلاد میں ہم بیٹھے ہیں تو سب سے بڑا میلاد تو 5 وقت کا نماز ہی ہے نا۔ یہ میلاد آپ لوگوں نے منایا، تمبو لگائے جناب، یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، مائکروفون ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ نے لنگر کا اہتمام کیا، دعوت دی، لوگ آئے، یہاں بیٹھے، سب کچھ سن رہے ہیں۔ مقصد تو ہے نا کہ اللہ کا رسول خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اللہ کا رسول خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو نماز میں جو بندہ ہوتا ہے اپنی رسول کی آنکھوں نو ٹھنڈک بندہ پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ خزاں کا موسم ہو، درخت کے پتے جس طرح گرتے ہیں، کوئی بندہ پکڑ کر ہلائے تو کتنے پتے گرتے ہیں۔ جب بندہ کو وضو کر کے مصلی پر چڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں، اس کے جسم سے جیسے پتے گرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کے دروازے سے نہر گزرتی ہو اور دن میں 5 دفعہ وہ نہر میں جائے، ڈبکی لگائے، نہائے، میل صاف کرے، پھر آئے، پھر جائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ لوگوں نے عرض کیا حضور کوئی میل نہیں رہے گی، 5 مرتبہ جو دن میں نہا رہا ہے صاف پانی سے۔ حضور نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے بھی جسم پر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا۔ یہ تو نماز رہی۔ جو وضو کرتا ہے، وضو کرنا بھی گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ جب آپ وضو کے لیے بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھ کو دھوتے ہو تو اس ہاتھ میں جتنے گناہ صغیرہ کیے ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ پانی منہ میں ڈالتے ہو اور کرلی کرتے ہو، تیرے زبان کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آپ منہ صاف کرتا ہے تیرے چہرے کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ جب تو اپنے کانوں میں انگلی مارتا ہے تو تیرے کانوں کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ جب تو اپنا بازو دھوتا ہے تو تیرے بازوؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب تو اپنے پاؤں دھوتا ہے تو تیرے پاؤں کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جسم کے وہ اعضاء ہیں جو کہ گواہ ہوں گے کل قیامت کے دن تیرے اور میرے۔ انہوں نے گواہی دینی ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا نا میرے بھائیوں، زبان بند ہو جانی ہے۔ یہاں تو بندہ عدالت میں جاتا ہے، جج کے ساتھ جاتا ہے، وکیلوں کے ساتھ جاتا ہے، وہاں جج کے سامنے گواہ بھگتائے جاتے ہیں۔ جس کا وکیل ترکڑا ہو، جس کے گواہ ترکڑے ہو، وہ کیس جیت جاتا ہے۔ جس کے وکیل ترکڑا ہو، اس کے گواہ ترکڑے ہوں، وہ کیس جیت جاتا ہے۔ ظاہری فیصلوں سے ظاہری چیزوں پر ایک جج فیصلہ کر دیتا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، جج بیٹھا ہوگا اللہ، جج بیٹھا ہوگا اللہ کی ذات۔ وہ جج بھی وہ جس کی نگاہ سے کچھ چھپا ہوا کوئی نہیں۔ تو نے اور میں نے جو کیا، نیکی کی، بدی کی، بھلا کیا، بیڑا کیا، اس کی نظر سے چھپا ہوا کوئی نہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس کے چھپی ہوئی ہو۔ تیرے اور میرے دل میں کیا ارادے ہیں، دماغ میں کیا سوچے ہیں، وہ بھی اس کے آگے چھپی ہوئی کوئی نہیں۔ اس وقت تو اور میں جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم تنہا ہوں گے، کوئی جب 4 ہوں تو ان کے ساتھ 5واں اللہ ہوتا ہے، کوئی 3 ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، کوئی 2 ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، کوئی 1 ہو تو دوسرا اللہ ہوتا ہے۔ کوئی نگاہ، کوئی جگہ، کوئی دنیا کا حصہ کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کی نگاہ سے پاک ہو، اس کی نگاہ سے چھپا ہوا ہو۔ تو کل قیامت کے دن جب آپ اور میں حاضر ہوں گے، ہماری زبان بند کر دی جائے گی۔ سوال ہوں گے، یہ تو نے کیا کیا، یہ کیا نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے گا۔ زبان چپ ہو جائے گی، زبان کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ بولیں گے کون؟
तेरे जिस्म के आज़ा। हाथों को जुबान दे दी जाएगी, हाथ बोलेंगे मेरे साथ ये क्या क्या करता था। आंखों को जुबान दे दी जाएगी, ये बोलेगी मेरे साथ ये क्या क्या करता था। कानों को जुबान दे दी जाएगी, वे बोलेंगे मेरे से ये क्या क्या सुनता था। पाँव को जुबान दे दी जाएगी, वो बोलेंगे ये मैं कहाँ कहाँ जाते थे। शहादतें देंगे जनाबे वाला अपने ही आज़ा। इन आज़ा को अगर पाक रखना है, इन आज़ा को गवाही अपने हक में दिलानी है, तो बावुज़ू रहा करो। जब वुजू करेगा तो गुनाह धुलेंगे आज़ा के, तो ये गवाही देंगे मुझसे तो जो वुजू करता था। तेरी आंख गवाही देगी, इससे तो कुरान की ज़ियारत करता था, नेकी की तरफ देखता था। कान गवाही देंगे, अच्छी बातें सुनता था। पाँव गवाही देंगे, अच्छी तरफ चलता था। हाथ गवाही देंगे, अच्छी चीज को पकड़ता था। तो मेरे भाइयों, जज भी वो जिससे छुपा कुछ नहीं, और गवाह भी वो जो हर वक्त हमारे साथ हैं। कभी सोचो तो सही भाई, जज उसके आगे हमने जाना है जिसकी निगाह से कुछ छुपा नहीं, और गवाह वो जहां वहां भुगतने हैं गवाह वो होने हैं जो दिन रात हमारे साथ है। हम तन्हाई में तो ये गवाह हमारे साथ, हम लोगों में तो ये गवाह हमारे साथ, हम खलवत में तो ये गवाह हमारे साथ, हम जलवत में तो ये गवाह हमारे साथ। हम अंधेरों में छुपे हुए बैठे होते हैं, गवाह तो अपने साथ होते हैं ना, जिन्होंने कल को गवाही देनी है। तो वो जो कल क़यामत का दिन होगा, उस दिन जनाब ये गवाह भी हमारे साथ होंगे। हाँ, एक वहाँ फायदा है, अगर हमने उस साथ को पकड़ लिया, उस शख्सियत को पकड़ लिया जिसका मिलाद आप मनाकर बैठे हो, उसको पकड़ लिया तो वो बनेगा हमारा शफी। यहाँ वकील लोग करते हैं, वो हमारा शफी बनेगा। वकील और शफी में फर्क होता है। कोई नात खां भी कहते हैं ना कि तू यूं मेरा वकील ते तू यूं मेरा जज, और उस नात खान आख वकील रसूल नहीं होता, वो शफी होता है। नबी वकील नहीं है, नबी शफी है, क्योंकि वकील इकरार करता है। वकील कहता है जज को मेरे मौक्कल ने तो कुछ किया ही नहीं। इसी तरह है ना, वकील यही कहता है ना। वकील एक बंदे पे मिसाल के तौर पर, मैं बड़ी सादा गुफ्तगू कर रहा हूँ और 10 मिनट करूंगा, इजाजत चाहूंगा कि पल्ले पड़ जाए सबके। अब जनाब वकील हम पकड़ते हैं, वकील को एक बंदे ने डकैत होता है मिसाल के तौर पे, वकील उसने किया, वकील को वो कहता है कि मैंने डकैती की है पर मुझे वहां बेकसूर साबित कर, बेगुनाह। यही वकील का काम होता है, इसी चीज के वो पैसे लेता है। अब वकील जज के सामने जाकर ये साबित करता है कि जनाब ये तो डकैत है ही नहीं, इसने तो चोरी की ही नहीं। फिर गवाह भुगतवाता है, दूसरी तरफ से जनाब वकील होता है, वो कहता है चोर साबित करता है, एक कहता है चोर साबित नहीं है। तो जो वकील तो चोर साबित नहीं कर रहा, वो तो कहता है चोर है ही नहीं, साबित कर होता है। इसको कहते हैं वकील। और शफी पता कौन होता है? शफी कहता है कि ये मुजरिम है। रसूल पाक वकील नहीं होंगे क़यामत के दिन, ये नहीं कहेंगे इसने कुछ किया ही नहीं, क्यों किया तो है, करतूता तो सब की है, गवाह मौजूद, हर चीज मौजूद है, बंदा भाग तो सकता नहीं। हुजूर फरमाएंगे भाई मैं शफी हूं, इसने सब कुछ किया है पर अब तेरी रहमत है, माफ कर, अब तेरी रहमत है, माफ कर। ये वकील और शफी में फर्क है। वकील कहता है इसने कुछ किया ही नहीं, बेकसूर है, बेगुनाह है। शफी कहते हैं शिफात करने वाले को, शफात फरमाएंगे इसने किया, माना मुजरिम है, गुनाहगार है, लेकिन तौबा इसने कर ली थी, तौबा इसने की, इसने मेरा ये मिलाद भी मनाया था, नमाज भी पढ़ ली थी, इसने लंगर के टुकड़े भी खा लिए थे, आज रहम और करम फरमा, इसको माफ कर दे। ये रहीम ये शफी और वकील में फर्क है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन, कि मेरी रहमत मोहसिनीन लोगों के करीब है, मोहसिनीन लोगों के करीब है मेरी रहमत। अब मोहसिन, रहमत और मोहसिन क्या है? अभी ये पहले बात कर रहे थे गरीब की, गरीब बंदों की आप बात कर रहे थे। गरीब पता कौन होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अपने साथियों सहाब से पूछा, भाई मार्का पता गरीब कौन होता है? किसी ने कहा भाई जिसके पास रोटी ना हो,
घर ना हो, किसी ने कहा, किसी के पास जी पहनने के कपड़े कोई ना हो, ढंग की जगह रहने का ना हो, इस किस्म को जी गुर्बत कहा जाता है। हजूर ने फरमाया ये गरीब कोई नहीं, ये तो दिन कट जाएंगे। जो बीमार है सदा बीमार नहीं रहेगा, जो तंदुरुस्त है वो भी सदा तंदुरुस्त नहीं रहेगा, जो जवान है उसकी जवानी भी सदा नहीं है, जो बूढ़ा है उसकी बुढ़ापा भी सदा नहीं है, जो बच्चा है उसका बचपना भी सदा नहीं है। जिसका आज कारोबार नहीं चल रहा गुजर उसकी भी जाएगी, गुजर किसी की रूखी सूखी पर भी जाएगी, और गुजर उनकी भी जाएगी जो मोहल्लों में है, गुजर उसकी भी जाएगी जो झोपड़ी में है और चटाई पर सोया हुआ है, गुजर उसकी भी जाएगी जो मोहल्लों में सोता है और नौकरों चाकरों में खेलता कूदता है। गुजर तो सबकी जाएगी। रब का इंसाफ एक दिन बोलेगा और कब्र सबकी 6 फुट की होगी। मोहल्लों में रहने वाले की कब्र भी 6 फुट, झोपड़ी में रहने वाले की कब्र भी 6 फुट। मोहल्लों में रहने वाले की, बड़े वजीर बशीर जर्नैल खड़पैंच बनने वालों की जायदाद भी कफन, और गरीब की जायदाद भी कफन। तो गुजर तो सबकी, मोहल्लों वालों की भी जानी है, झोपड़ी वालों की भी जानी है। ये गरीबत और अमारत नहीं है। और ये तसव्वुर कर लेना कि किसी के पास दौलत है तो रब राजी है, उस पे रसूल राजी है, ये भी गलत है। दौलत तो फिरौन के पास ही बड़ी थी, दौलत तो हामान के पास भी बड़ी थी, दौलत तो अबू जहल और अबू लहब के पास भी बड़ी थी, दौलत तो यजीद के पास भी बड़ी थी, दौलत तो आज के बड़े बड़े काफरों के पास बड़ी है। काफरों के मुल्कों में चले जाओ, दौलत और पैसे की रेल पेल है, दुनिया की रेल पेल है। वन पवन्ने खाने, सवारियां, मोहल्लात देखने को मिलते हैं, बंदा देख कर दंग रह जाए। तो क्या फिर ये तसव्वुर किया जाए कि रब फिरौन पर भी राजी है, हामान पर भी राजी है, अबू जहल लाभ पर भी राजी है, काफरों पर भी राजी है? नहीं नहीं, ये दुनियावी गुर्बत और अमानत रब की रजा नहीं है। रब की रजा उसके साथ है जिसके पास वो दौलत आ गई जिसको ईमान कहते हैं, जिसके पास ईमान की दौलत आ गई। उससे बड़ा अमीर कोई नहीं, उससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं, क्योंकि ये तो आर्जी है। आज कल परसों चौथ हर चीज खत्म हो जानी है, हर चीज को फना है, किसी चीज को यहाँ बका नहीं है। इमारतों वाला भी उसी 6 फुट की कब्र में, वो भी पता नसीब हो ना हो। गरीब वाला भी उसी 6 फुट की कब्र में, नसीब हो ना हो। अमीर को भी कफन नसीब हो ना हो, गरीब को भी कफन नसीब हो ना हो। ये ना अमारत है ना गुर्बत है, ये तो आजमाइश है। किसी को दौलत देकर आजमा रहा है तो किसी को गुर्बत देकर आजमा रहा है, किसी को औलाद देकर आजमा रहा है तो किसी से औलाद लेकर आजमा रहा है, किसी को खुशियां देकर आजमाता है, किसी को दुख देकर आजमाता है, किसी को खिलाकर आजमाता है, किसी को भूखा रख के आजमाता है। देखूं कौन शुक्र करता है, कौन सब्र करता है। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो जनाबे वाला हुजूर को भी लोगों ने यही अर्ज किया, हुजूर ये जिसके पास पैसा नहीं, घर नहीं, बार नहीं, सवारी नहीं, वो गरीब है। हुजूर ने कहा ये गुर्बत कोई नहीं। तो साहबा ने अर्ज की फिर अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हुजूर ने फरमाया गरीब वो है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आएगा। जब अल्लाह की बारगाह में आएगा, इस दुनिया में उसने बड़ी नमाजें भी पढ़ रखी होंगी, रोजे भी रख रखे होंगे, ज़कातें और हज्जें भी अदा कर रखी होंगी। आएगा अल्लाह की बारगाह में और जनाब नमाजों के अंबार लगे होंगे, उसके रोज़ों के अंबार लगे हुए होंगे, नेकियों के अंबार लगे होंगे। लेकिन जब उसका हिसाब किताब शुरू होगा तो साथ एक दूसरा आदमी खड़ा हो जाएगा, वो अल्लाह को कहेगा इलाही मुझे इंसाफ चाहिए, इसने धोखे के साथ मेरा किला खो लिया था, आज मुझे इंसाफ चाहिए। रब्बुल इज्जत फरमाएगा हाँ भाई बता, नमाजों के अंबार लाने वाला, नेकियों के अंबार लाने वाला, इसको इंसाफ कैसे दिलाना है, किस तरह माफ करना है? वो कहेगा इलाही मेरी जितनी भी नमाजें पढ़ी हैं, नमाजें इसको दे दे, इसको कहे मुझे माफ कर दे।
وہاں دولت تو چلنی نہیں، نوٹ تو چلنے نہیں، ڈالر تو چلنے نہیں، پاؤنڈ تو چلنے نہیں، سونا اور چاندی تو چلنے نہیں، چلنے ہیں وہی نیکیاں اور گناہ۔ تو وہ اپنی ساری نماز کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دے گا، وہ کہے گا میں جی میں مل گئی، وہ جنت میں جائے گا وہ کھڑا۔ اب اس کی دوسری نیکیاں آگے لائی جائیں گی، جب اس کو صلہ دیا جانے لگے گا، پھر ایک اٹھے گا، اس نے کہا ہوگا جناب اس نے فلاں رشتے پر میرے ساتھ زیادتی کی تھی، آج مجھے انصاف چاہیے۔ اس کی وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، وہ چلا جائے گا۔ جب اس کی اگلی نیکیاں لائی جائیں گی تو ایک اور بندہ اٹھے گا، وہ کہے گا اس نے مجھے ناحق گالیاں دی، اس نے مجھے ناحق مروایا، اس نے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، آج مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ کہے گا جواب دے، وہ کہے گا یہ میری باقی نیکیاں بھی لے جائے، وہ بھی لے جائے گا۔ کرتے کراتے اس کی جتنی بھی نیکیاں وہ کر کے گیا تھا سب ان کو چلی جائیں گی جس کے حق اس نے غضب کیے، جس کے دنیا میں اس نے زیادتیاں کی، ان پہ ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا رہا۔ جب دیکھے گا پیچھے مڑ کے تو ایک نیکی بھی نہیں بچی ہوگی۔ تو رسول خدا نے فرمایا یہ ہے غریب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے غریب جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا لیکن اپنے اوپر زیادتیاں کرنے والے بھی سامنے آئے جب اس کے، تو ایک ایک کر کے سب نیکی گئی، دولت ختم ہو گئی۔ اگر یہ اپنی نیکیوں کے ساتھ ایمان کی دولت بھی لے کر آ جاتا، کیونکہ حقیقی ایمان تبھی ملتا ہے جب حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی ہوں۔ حقیقی ایمان تب ملتا ہے جب عبادتیں بھی کامل ہوں اور لوگوں کے ساتھ رویے بھی کامل ہوں۔ لوگوں کے ساتھ رویے کامل نہ ہوں تو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہ رہ جاتی۔ جھوٹے، زانی، شرابی کی کوئی عبادت قبول نہیں، ہمسائے کو دکھ دینے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں، بیٹیوں کا حق کھانے والے، بہنوں کا حق کھانے والے کی کوئی عبادت قبول کوئی نہیں۔ یہ روایات، یہ جو ہماری معاملات ہوتے ہیں، یہ کامل جب آ جائیں، کامل ہو جائیں میرے دوستوں، تو وہ عبادت بننی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہے غریب جو نمازیں روزے لایا اور اپنے تمام کی تمام ان کو دے بیٹھا جن کے ساتھ دنیا میں زیادتی کرتا رہا، یہ ہے غریب۔ اس لیے میرے دوستو، غربت یہ نہیں جس کو آپ لوگ سمجھ رہے ہو۔ آج کسی کو روکھی سوکھی بھی مل رہی ہے تو شکر کرو، حلال تو ہے۔ جس کو حلال کی ایک روٹی مل جائے وہ حرام کے سونے کے برتنوں میں کھانے سے افضل ہے۔ حلال کھا کر کم از کم اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے تو نہیں بھر رہا۔ جو حرام کھا کر تمہیں عیاشی کرتے نظر آتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان دولت والوں کو کوئی سکون، آرام سکون کوئی نہیں ملتا۔ آرام اور سکون جو لفظ ہے نا، آرام آپ محل میں لے سکتے ہو، سکون نہیں لے سکتے۔ آرام آپ گاڑی میں بیٹھ کر سواری میں کر سکتے ہو، سکون نہیں لے سکتے۔ آرام اور سکون اس کو ملتا ہے جس کے اندر ایمان کی دولت۔ یہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے بڑے بڑے 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کروڑ روپے کا ایک پلنگ ہوتا ہے جو بازار سے ملتا ہے۔ یہ کروڑ روپے کے پلنگوں پر سونے والے نیند کے لیے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اور جو پاک اور صاف ہوتا ہے وہ چٹائی پر سو جاتا ہے۔ عمر فاروق کو ایک ایران کا، فارس کا سفیر ملنے کے لیے آیا، مدینے میں پوچھتا پھرتا ہے بھئی تمہارا بادشاہ کدھر ہے، تمہارا خلیفہ کدھر ہے، میں نے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا یہیں کہیں ابھی پھر رہے تھے، دیکھو ادھر مسجد میں کہیں گئے ہوں گے۔ دیکھا تو کیا، مسجد کے پاس کھجور کے تنے کے نیچے اپنے بازو کو تکیہ بنا کر سویا ہوا۔ وہ حکمران جو کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ پروٹوکول لے کر گھومتے ہیں، سپاہی لے کر گھومتے ہیں کہ یہ ایسے چوروں کی، جیسے چور کے پیچھے پولیس ہوتی ہے، ان وزیروں کے پیچھے بھی پولیس ہوتی ہے۔ ایک ہی بات ہے بھائی، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، حقیقت بتا رہا ہوں بھائی۔ اگر کسی پر ظلم نہیں کرو گے تو تمہیں کوئی ظلم ظالم نہیں بنائے گا۔ اب عمر فاروق سوئے ہوئے تھے، وہ گئے اٹھے، انہوں نے کہا کمال ہے جی، نہ کوئی محل، نہ کوئی پارے دار، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی فوج، یہ بادشاہ ہے آپ کا۔ عمر فاروق نے فرمایا میں نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، کسی پر ظلم نہیں کیا، عدل و انصاف کیا ہے، تو میری جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، حلال اور حرام یہ اس کی بے حد ضروریت ہے۔ اگر حرام کا لقمہ کھا کر آپ کچھ پیسے کما بھی لوگے تو کب تک؟ انجام 6 فٹ کی قبر، غریب کی بھی
اور امیر کی بھی جاگیر 6 فٹ کی قبر. اس لیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کو اگر تھامنا پکڑ لینا ہے تو محسن لوگوں کے قریب آ جاؤ. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے. اگر مصطفیٰ کی ذات پاک کو لینا ہے تو متقی کے پاس آ جا. محسنین کون ہے؟ متقی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. طویل حدیث ہے، اس کا صرف آخری حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس کا مفہوم، حضور تشریف فرما تھے. صحابہ کہتے ہیں ایک شخص بہت شکل و صورت کا خوبصورت، اس کی شکل و صورت سے کوئی مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مسافر ہے، اور نہ مدینے میں ہم نے اس کو پہلے کبھی دیکھا تھا. مسافر جب سفر کر کے آئے تو اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، تھکاوٹ کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو سفر بھی گھوڑوں اور اونٹوں اور گدوں اور کھچڑوں پر ہوتے تھے، وہ تو اور اثرات نظر آتے تھے. آج بھی اگر آپ آرام دہ گاڑی میں بھی 2-4 گھنٹے کا سفر کر کے آئیں تو سفر کے اثرات اور تھکاٹ چہرے پر نمودار ہوتی ہے بندے کی. تو اس سے نہ سفر نظر آ رہا تھا کیا. وہ کہتے ہیں جی وہ شخص آیا، حضور کے بالکل قریب بیٹھ گیا. اس نے اپنے یہ دونوں گوڈے حضور کے گوڈوں سے ملا دی. قریب آ کر بیٹھ گیا. اس نے پہلے 2 سوال کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. آخری اس نے سوال کیا کہ حضور احسان کیا ہے، حضور احسان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تو نہیں کر سکتا، اس پر مقام پر نہیں ہے، تو کم از کم یہ تیرا مقام ضرور ہو کہ تو جب بھی اس کی عبادت کر تو ایسے جیسے تو نہیں تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. اور اسی کا نام تقویٰ ہے. اس چیز پر پختہ ہو جانا کہ میری ہر ادا، میرا ہر قول، میرا ہر فعل، میری ہر کی ہوئی گفتگو، میری ہر سنی ہوئی بات، میرے دل کے ارادے، میری دماغوں کی سوچیں رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے، رب کی نظر میں ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے اور یہی متقی کی پہچان ہوتی ہے. اور یہی احسان والے لوگ ہیں. یہ اولیاء کرام متقی پرہیزگار لوگ ہیں. اللہ کی رحمت کو اگر پانا ہے، رسول خدا پر اگر پہنچنا ہے، رسول خدا کے قدموں کو اگر بوسہ دینا ہے تو ان محسنین متقی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو، کیونکہ انہی کے پاس رحمت ہے. ان کے پاس آؤ، جاؤ، بیٹھو، ان کے قریب بیٹھو تو رب کی رحمت ان پر برسے گی، ساتھ کچھ قطرے تم پر بھی پڑ جائیں گے. آپ زیادہ لوگ یہاں ذمہ دار بیٹھے ہو، یا آپ جب کھیتوں کو پانی لگاتے ہو نا، ٹیوب ویل کا یا نہر کا، جب آپ پانی لگاتے ہو تو وہ پانی آپ جو اس قلعے میں یا کنال میں آپ نے جو بیج بویا ہے اس کے لیے لگاتے ہو نا. فصل اگلے، گندم کی اگے، کپاس کی اگے، گنے کی اگے، کسی چیز کی بھی اگے، آپ نے اس فصل کے لیے وہ پانی لگایا ہوتا ہے. تو آپ دیکھتے ہو جب وہ پانی جاتا ہے تو فصل کو تو لگتا ہی لگتا ہے، جو گندا گھاس پھوس ہوتا ہے اس کو بھی پانی لگ جاتا ہے. جہاں فصل پانی پی رہی ہوتی ہے وہاں گھاس پھوس اور وہ پتے، جڑی بوٹیاں جو کہ اس فصل کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کو بھی پانی لگ جاتا ہے. اور وہ پانی پیتا، وہ پودا فصل کا بھی ہے اور وہ گھاس پھوس بھی پی لیتا ہے. اب ہماری نیت ان گھاس پھوس کو، جڑی بوٹیوں کو پانی دینے کی نہیں تھی، ہماری نیت تو اس فصل کو پانی دینا تھا. لیکن اس فصل کے صدقے وہ گھاس پھوس کو بھی پانی مل گیا کیونکہ وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اسی طرح ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب اللہ کی رحمت برسے گی محسنین پر تو جو اس کے ارد گرد ساتھ بیٹھے ہوں گے وہ بھی اس سے فیض حاصل کر لیں گے. حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ مجلس میں تشریف فرما تھے تو آپ کو ایک درویش پنکھا چل رہا تھا. باتیں وہی ہوتی ہیں جو اپنی کی جائیں اور پلے پڑ جائیں. اب یہاں میں فلسفے آپ کے سامنے بیٹھ کے جھاڑوں اونچے اونچے لمبے لمبے، کسی باغ نہ آپ کے نہ میرے، آسان بات کرو جو پلے پڑ جائے، عالم کے بھی اور پلے پڑ جائے ایک معصوم سے بندے کی بھی، جس کو اخبار بھی پڑھنی نہیں آتی، جس کو پورے کلمے بھی نہیں آتے. حضور حضرت محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ کو درویش پکھن چل رہے آئے. حضور نے فرمایا، ایک ان کے سامنے آ کر بندہ بیٹھا اور اس نے سوال کیا، حضور یہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ محسنین کے پاس بیٹھنے کا کوئی فائدہ؟ سیدھا اللہ ہے، اللہ کو مل لیں گے سیدھا، وہ ہر کسی کی سنتا ہے.
تو نیکوں کو کیوں ساتھ لانا ہے ہم نے، ان کی صحبت کیوں اختیار کریں؟ جو قرآن نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وکونوا مع الصادقین، کئی جگہ پر قرآن میں ہے صحبت اچھی کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ نے اس کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ جب بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد حضور نے اپنے درویش کو کہا بھائی پنکھا چلنا بند کر دو۔ اس نے پنکھا چلنا بند کر دیا۔ سخت گرمی کا موسم، جیسے آپ سمجھ لو اپنا ہاڑ اور ساون کا موسم، وہ گھبس گھٹن جس میں پنکھے کی ہوا بھی گرم لگتی ہے، ایسے پسینہ آتا شروع ہو جاتا ہے، تو پنکھا اسے جلنا بند کر دیا۔ اس نے کہا حضرت یہ پنکھا کیوں آپ نے بند کروا دیا؟ پنکھا آپ کو درویش جل رہا تھا آپ کا، تو کیوں بند کر دیا؟ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی تینوں کی درویش میرا تھا، پنکھا مجھے جل رہا تھا، مجھے ضرورت نہیں ہے پنکھے کی، تینوں کی تکلیف ہے۔ اچھا وہ چپ کر گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اب میں تیرے اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ پنکھا وہ مجھے جل رہا تھا، اس کی نیت تھی اپنے پیر کو ہوا دینے کی۔ میرے سجے کھبے جتنے بیٹھے تھے ہوا ان کو بھی لگ رہی تھی میرے صدقے، جن میں تم بھی تھا۔ وہ مجھے پنکھا جل رہا تھا، تمہیں نہیں جل رہا تھا۔ اس نے مجھے ہوا دینی تھی اور ہوا تم لوگوں کو بھی لگ رہی تھی۔ جب مجھے ہوا آنی بند ہوئی تو تمہیں بھی بند ہو گئی۔ اس لیے جب اللہ کی رحمت محسنین پر برستی ہے تو جو اس کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ لگے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، آنے جانے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہوا لگ جاتی ہے، ان کو بھی پانی مل جاتا ہے، وہ بھی سیراب ہو جاتے ہیں، فائدہ لے لیتے ہیں۔ تو نعرہ محسنین تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ تو اپنی جناب نسبت کو مضبوط کرو، اپنے مرشد کے ساتھ، محسن کے ساتھ آنا جانا رکھو۔ کسی نہ کسی وقت تو کوئی بات پلے پڑ ہی جائے گی نا، کسی وقت تو شرم آ ہی جائے گی نا کہ چلو پیر کے کہنے پہ نماز نیت ہی لیں، چلو پیر کے کہنے پر سچ بول ہی لیں، چلو پیر کے کہنے پر روزہ رکھ ہی لیں، چلو کسی وقت تو کچھ نہ کچھ بات پلے پڑ ہی جائے گی نا۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنی نسبت کو قائم رکھو، اپنے مرشد کے تصور کو پکا کے رکھو، اور انہی الفاظ کے ساتھ عصر کی نماز ہم نہیں پڑھنی ہے، وقت تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے، سننا سنانا قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے جتنی بھی کوئی محنت کی اس پروگرام میں، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔